وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں، جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 19واں سورۃ النمل کی 15ویں آیات مبارک کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسی ایک آیات کی تفسیر ہم پہلے 2 دروس میں بیان کر چکے ہیں، اور آج بھی اسی آیات مبارکہ 15 کی تفسیر یعنی اس کا تیسرا حصہ بیان ہوگا۔ اس طرح اس آیات مبارک کی تفسیر مکمل ہو جائے گی۔ اب اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا تھا، اور یہ دونوں باپ بیٹا تھے، اور ان دونوں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس چیز پر بھی کہ اللہ نے ہمیں ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا کی۔ اس طرح تیسرا پارہ کی پہلی آیات بھی تلک الرسل فضلنا بعض علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بعض رسولوں کو، بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیت کیا تھی کہ وہ زریں بنایا کرتے تھے۔ بادشاہت تھی، لیکن بادشاہت کے مالے میں سے ایک پائی بھی نہیں لیا کرتے تھے، 1 روپیے تک بھی نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ اپنی محنت مزدوری کرتے تھے، اور وہ لوہے سے زرہ بنایا کرتے تھے جو میدان جنگ میں ڈھال کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ اور اللہ نے ان کو یہ معجزہ دیا تھا کہ لوہا جو تھا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، اور جو بھی شیپ دینا چاہتے اس کو دے دیتے۔ پھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ خصوصیت دی کہ آپ کو جیسی سلطنت عطا فرمائی، نہ آپ سے پہلے کسی کو عطا فرمائی، نہ آپ کے بعد کسی کو ایسی سلطنت ملے گی کہ آپ کی سلطنت میں جن و انس آپ کے تابع تھے، پرند چرند آپ کے تابع تھے، ہوا آپ کے تابع تھی، تخت سلیمانی آپ جو حکم دیتے تھے کہیں جانے کا تو وہ سفر جو مہینوں کا ہوتا تھا وہ 1 دن میں یا چند گھنٹوں میں طے ہو جاتا تھا۔ تو ایک خصوصیت
حضرت سلیمان علیہ السلام کی قرآن پاک نے سورۃ سبا میں بھی بیان کی ہے 22ویں پارے میں وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ کہ ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا. جس طرح پانی کے چشمے ہوتے ہیں نا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ایسا چشمہ بنا دیا جس میں سے تانبا نکلتا تھا. جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا گیا تھا، اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو پگھلا کر قابل استفادہ بنا دیا گیا. حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے خاندان ولی اللہ کو یہ بھی خصوصیت دی کہ انہوں نے لوگوں میں یہ موٹیویشن پیدا کی، یہ آگاہی پیدا کی کہ قرآن آپ ماں ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اس کو سمجھے، عام آدمی بھی سمجھے کہ قرآن مجید ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے. تو اس سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کا سب سے پہلے فارسی میں ترجمہ کیا کہ وہ آپ کے دور میں فارسی سمجھی جاتی تھی، سرکاری زبان فارسی تھی، تو عام لوگ فارسی سمجھتے تھے جس طرح آج کل اردو کو سمجھا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے حضرت عبد القادر سے یہ کام لیا کہ انہوں نے بر صغیر میں سب سے پہلا ترجمہ اردو میں کیا قرآن مجید کا. تو شاہ عبد القادر صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایسے عظیم الشان احسانات کیے، اور پھر یہاں تک فرمایا کہ اس بے انتہا دولت اور ثروت کے صرف و خرچ اور داد و عش اور کو رکھنے پر یہ بھی ساتھ فرمایا کہ آپ سے کوئی پاس پرس نہیں ہوگی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اس دولت اور حکومت کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کے لیے امانت الہی سمجھ کر ایک حبہ بھی، ایک کثیرہ بھی، ایک روپیہ بھی اپنی ذات پر صرف نہیں فرماتے تھے، بلکہ اپنی روزی ٹوکریاں بنا کر حاصل کرتے تھے. یہ جو ٹوکریاں نہیں ہوتے یہ بنا کر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے حکمران دے دے کہ جو عوام کے خزانے کو امانت سمجھے اور کرپشن سے باز آ جائیں. آج اس زمانہ میں اور خصوصاً آج کل کے حکمرانوں کی حالت دیکھ کر یہ بات کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود ایسی پرشوکت بادشاہی کے ایک پیسہ بھی حکومت اور سلطنت کے مالیہ میں سے اپنی ذات اور اپنے آل و عیال کے اوپر خرچ نہیں فرماتے تھے. ہماری سمجھ میں یہ بتانا مشکل ہے، مگر زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہندوستان اور پاکستان پر انگریزوں سے پہلے کس خاندان کی حکومت تھی؟ خاندان مغلیہ، جس کا پہلا سربراہ ظہیر الدین بابر تھا، اور 1857 کی جنگ آزادی کے دوران جو آخری بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر تھا کہ اس میں ان جیسی وہ قوت نہ رہی تھی، آرام پسند بن گئے تھے، جس سے انگریزوں نے آسانی سے ان سے حکومت چھین لی اور ان کو نظر بند کر دیا. تو اس میں جو آخری بادشاہ ہم کہتے ہیں، جس کی ریاست افغانستان سے لے کر دکن تک، یعنی سب سے بڑی ریاست کسی کی بھی ہندوستان میں نہیں تھی جیسی کہ اللہ نے اس کو دی تھی، وہ تھے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے لاہور کی بادشاہی مسجد تعمیر کی تھی.
جن کے متعلق حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ صاحب باطن اور صاحب نسبت بزرگ بھی تھے اور حافظ قرآن بھی تھے. آج جو بر صغیر میں سب سے بڑی فتویٰ کی مستند کتاب مانگی سمجھی جاتی ہے اور تمام علماء چاہے وہ بریلوی ہیں چاہے دیوبندی ہیں چاہے اہل حدیث ہیں اس کو فالو کرتے ہیں. وہ فتاوی عالمگیری ہے جس کو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے مرتب کروایا تھا. آپ اپنا خرچ ٹوپیاں بنا کر اپنے ہاتھوں سے ٹوپیاں بنایا کرتے تھے اور قرآن کریم کی کتابت کیا کرتے تھے. اس سے اتنی بڑی سلطنت تھی اس میں سے خرچ نہیں لیتے تھے. یہ تو ابھی یہ 1700 صدی کی بات ہے. اور آخر وقت میں حضرت عالمگیر نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرا کفن دستکاری کے رکوعوں سے مہیا کرنا، یعنی جو میں اپنی ہاتھوں سے محنت مزدوری کرتا ہوں، ٹوپیاں بناتا ہوں یا قرآن مجید کی کتابت کرتا ہوں، وہ قرآن کی اجرت بھی کچھ ہے اور علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ بھی دیا ہے، مگر بظاہر الفاظ یہ کہ یہ آیات اللہ ہے، یعنی کہ بآیات اللہ. قرآن مجید کریم میں ارشاد ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی اللہ کے آیاتوں کو ثمن قلیل کے وقت مت فروخت کرو. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کفن پر میں جا کر ملوں جس میں شبہ ہو. تو آپ نے کہا کہ نہیں، صرف جو ٹوپیوں کی جو میں ٹوپیاں بناتا ہوں نا اس سے جو پیسے ہیں اس میں سے میرا کفن لیا جائے. قرآن مجید کی کتابت والوں سے نا. اللہ اکبر. ایک دوسرے ملفوظ میں حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی نے فرمایا کہ دیکھیے پہلے سلاطین کی یہ حالت تھی جو اب مشائخ کی بھی نہیں. اس سلسلے میں حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہان دہلوی میں سے حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کا بیان فرمایا ہے کہ ساری عمر ان کی نظر کسی نامحرم پر نہیں پڑی تھی اور یہ مرید تھے یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے. تو اس کے ساتھ جو واقعہ ہے تو اس طرح ہمارا اس اجازت سے کل چوتھا حصہ کل دوبارہ اسی اجازت کی تلاوت کی جائے گی اور اس سے متعلقہ واقعہ جو یعنی کہ اس کی چوتھی قسط بن جائے گی وہ بیان کیا جائے گا. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین.